بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بات کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا اور کیوں دیا۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسن علیہ السلام ابن علی کرم اللہ کریم ابن ابی طالب امام الانبیاء علیہ السلام کے نواسے جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے طور پر ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت امام حسن علیہ السلام کو پانچواں خلیفہ اور جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان مبارک کے مہینے میں پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائی کہ میرے نواسے کو دکھاؤ اور اس کا کیا نام رکھا ہے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہری بے نام رکھا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھیں گے۔ ولادت کے 7ویں دن امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کی گئی اور سر کے بال اتروائے اور ان کے وزن کے مطابق چاندی خیرات کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام کے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21ویں رمضان کو شہادت پائی۔ امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 برس اور 6 دن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس اور ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد سب حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری جمعہ کے دن کا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے رضامندی اور خوشی سے بیعت کی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے کہا، ایک شرط ہے تو تم بھی صلح کرنا اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ تمام لوگوں نے یہ شرط قبول کی۔ آپ حکومت کا انتظام سنبھالنے لگے، احکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے، لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور آپ علیہ السلام نے حکومت کے تخت کو خیر آباد کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا واحد مقصد خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ اور فساد کے خاتمے کے لیے قرآن حکیم اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کے موقع پر تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح قائم کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش بات ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے، لیکن حق کے مرکز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سرچشمہ امام علی مقام حضرت امام حسن کا رہنا دین کے دشمنان کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ اس لیے جودہ بن شہدہ نے امام علی مقام حسن علیہ السلام کی بیوی جو تھی، اس کو کسی نے انعام و کرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کرنے کا کہا۔ ابن سعد نے ابرار ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے امام علی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کو دونوں چشم کے درمیان یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت کو اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن مگر جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ علیہ السلام کی بیوی جودہ بنت اشرف نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام زہر کو پی چکے تھے تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو قے آئی تو وہ ٹکڑے باہر گرنے لگے۔
آپ علیہ السلام کو 40 روز تکلیف رہی اور قریب شہادت جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام حاضر ہوئے تو پوچھنے لگے کہ اے میرے بھائی بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ اور میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسن کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ علیہ السلام سخت تکلیف میں ہیں، خون کٹ کر نکل رہا ہے، نزا کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نام مٹنے نہیں دیتا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر صرف 6 ماہ چند روز تھی جب آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ناظرین، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشرف نے زہر دیا۔ سلام ہو امام حسن علیہ السلام پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل اور پورے خاندان پر جنہوں نے اس دین اسلام کو بچانے کی خاطر قربانیاں پیش کر دیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ مزید ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل آمنہ وائس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز دلی حاجات پوری فرمائے۔ شکریہ۔ اور ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔